بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو پاک کرے، پھر وضو کرے، اور اگر کسی چوکی یا پتھر پر غسل کرتا ہو تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لے، اور اگر ایسی جگہ ہو کہ پیر بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوئے۔ پھر وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنی سر پر پانی ڈالے، اس طرح کہ سارے بدن پر پانی بہہ جائے، پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آئے اور پیر دھوئے، اور اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں۔ پہلے سارے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لے، تب پانی بہائے تاکہ سب جگہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے، بدن کہیں سوکھا نہ رہے۔ غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور پانی بہت زیادہ نہ بہائے اور نہ بہت کم لے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے، اور ایسی جگہ غسل کرے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اور غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے، اور غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن صاف کر ڈالے، اور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے۔ غسل کا طریقہ جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے سنت کے موافق ہے، اس میں بعض چیزیں فرض ہیں اور بعض چیزیں سنت ہیں۔ فرض فقط 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے۔ نمبر 3 سارے بدن پر پانی پہنچانا، اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر، اور چاہے غسل خانے کی چھت پھٹی ہو یا نہ پھٹی ہو، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ اور ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کسی کے سامنے بدن کھولنا گناہ ہے۔ اکثر عورتیں دوسری عورت کے سامنے بالکل ننگی ہو کر نہاتی ہیں، یہ بڑی بری اور بے غیرتی کی بات ہے۔ جب سارے بدن پر پانی پڑ جائے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ اگر پانی برستے میں ٹھنڈک کی غرض سے کھڑا ہو گیا یا حوض وغیرہ میں گر پڑا اور سب بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی اور ناک میں پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا۔ نہاتے وقت کلمہ یا اور کوئی دعا نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر بدن میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا۔ اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اسی کو دھو لے، اور اگر کلی کرنا بھول گیا ہو تو اب کر لے، اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو اب ڈال لے۔ غرض یہ کہ جو چیز رہ گئی ہو اب کر لے، نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی عورت کو بیماری کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا نقصان کرے اور سر کو چھوڑ کر سارا بدن دھوئے تب بھی غسل درست ہو گیا، لیکن جب اچھی ہو جائے تو اب سر دھو لے ڈالے، پھر اسے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیشاب کی جگہ آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے، اگر پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ اگر عورت کے سر کے بال گدھے ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہ ہوگا، اور اگر بال گدھے ہوئے ہوں تو بالوں کو بھگونا معاف ہے، البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک جڑ سوکھی نہ رہنے پائے، اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگو دے۔ عورت کو چاہیے کہ نتھ، بالیوں اور انگوٹھی چھلنوں کو خوب ہلا لے کہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے، اور اگر بالیاں پہنے ہو تب بھی سوراخوں میں پانی ڈال لے، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ اگر ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو آٹا چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹا لے۔ ہاتھ پیر پھٹ گئے اور اس میں موم، روغن یا اور کوئی دوا بھر لی تو اب اس کے اوپر سے پانی بہا لینا درست ہے۔ کان اور ناف میں بھی خلال کر کے پانی پہنچانا چاہیے، پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ اگر نہاتے وقت کلی نہیں کی لیکن خوب منہ بھر کے پانی پی لیا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ گیا تو بھی غسل ہو گیا، البتہ اگر اس طرح پانی نہ پیے کہ سارے منہ میں پانی پہنچے تو یہ پینا کافی نہیں ہے، کلی کر لینا چاہیے۔
اگر سر کے بالوں میں یا ہاتھ پیروں میں تیل لگا ہوا ہے کہ بدن پر پانی اچھی طرح نہیں ٹھہرتا بلکہ پڑتے ہی ڈھلک جاتا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، غسل ہو جائے گا۔ اگر دانتوں کے بیچ میں چھالی کا ٹکڑا پھنس گیا تو اس کو خلال سے نکال ڈالے، اگر اس کی وجہ سے دانتوں میں پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ ماتھے پر افشاں چنی ہے یا بالوں میں اتنا گوند لگا ہے کہ بال اچھی طرح نہ بھیگیں گے تو گوند خوب چھڑا ڈالے، اور گوند کے نیچے پانی نہ پہنچے گا، اوپر ہی اوپر بہہ جائے گا تو غسل نہ ہوگا۔ کسی کی آنکھیں دکھتی ہیں اس لیے اس کی آنکھوں سے کیچڑ بہت نکلا اور ایسا سوکھ گیا کہ اگر اس کو نہ چھڑائے گا تو اس کے نیچے آنکھ کے کوے پر پانی نہ پہنچے گا تو اس کا چھڑا ڈالنا واجب ہے، بے اس کے چھڑائے نہ وضو درست ہے نہ غسل۔ جس پر نہانا واجب ہے، اگر وہ نہانے سے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لے اور کلی کر لے تب کھائے۔